بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے پیٹ کی چربی کیسے کم کی جائے، یعنی کہ اس کا جو وزن ہے وہ کیسے کم کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد ماں کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کو اہم غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو مفید غذائیت سے بھرپور ہوں۔ ایسی صحت مند غذائیں جو نہ صرف ماں کے لیے بلکہ دودھ پینے والے بچے کے لیے بہت مفید ہوں۔ لہٰذا بہت جلد وزن کم کرنا بھی صحیح نہیں ہے، ایک دم سے وزن کم کرنا جو ہے وہ صحیح بات نہیں، اور نہ ہی ڈلیوری یا سی سیکشن کے بعد فوراً ورزش جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے۔ پہلے میں آپ کو ڈلیوری کے بعد جو بیلی فیٹ ہے اس کو کم کرنے کے کچھ جنرل ٹپس بتاتا ہوں جو کہ ڈلیوری کے بعد شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غذائیں جو کہ نہ صرف وزن کم کرتی ہیں بلکہ ماں کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، اور ان میں وہی مفید غذاؤں کے ساتھ کچھ ہربز اور دیسی جو ہے وہ ٹپس بتاؤں گا جن کا مقصد ان میں اہم رول ہے۔ آخر میں ان غذاؤں کا ذکر کہ جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جنرل ہدایات ہیں، ٹپس ہیں جن کو استعمال کر کے جو ہے بیلی فیٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بریسٹ فیڈنگ۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو ماں کا دودھ جو ہے وہ فوراً شروع کرا دیا جائے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ماں کو بھی فائدہ ہے، بچے کو بھی فائدہ ہے کہ بچے کے اندر اینٹی باڈیز جاتی ہیں جو کہ اس کو مختلف قسم کی انفیکشن سے جو ہیں وہ بچا کے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس امیونٹی بوسٹر ہوتے ہیں بچے کے لیے، ماں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے بھی بچاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ سے جب وہ ماں بریسٹ فیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے تو برین سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آکسیٹوسن۔ اس آکسیٹوسن کا ایک تو کام ہے کہ وہ ملک کی پروڈکشن کا بھی رول ہے اس کا۔ سیکنڈلی یہ کہ وہ بچہ دانی یعنی کہ یوٹرس کو واپس کنٹریکٹ کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے، یعنی کہ یوٹرس کیونکہ حمل کے دوران کافی پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو جب ڈلیوری کے بعد اس کو واپس اسی اپنی اصلی حالت میں لانا ہوتا ہے، تو بریسٹ فیڈنگ سے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو یوٹرس ہے وہ کنٹریکٹ ہو کے واپس اپنی اصلی حالت میں جاتی ہے۔ یہ بھی بچے کی پیدائش کے بعد وزن کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ 200 سے 500 کیلوریز پر ڈے برن کر رہی ہوتی ہیں، چونکہ دودھ پلانے والی ماں کا جسم جو ہے وہ کیلوریز کو برن کرتا ہے اور آپ کے جسم کو جو ہے وہ توانائی بھی درکار ہوتی ہے، تو دودھ پیدا کرنے کے لیے جسم کو کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، انرجی لگتی ہے جس کی وجہ سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کو باندھنا، یعنی کہ کوئی بیلٹ ڈلیوری کے بعد بیلٹ ملتی ہے یا کسی بھی کپڑے کو بینڈ کی صورت میں پیٹ پہ باندھے۔ اس سے کیا ہوگا، پیٹ کے پٹھوں کو خاص طور پر سی سیکشن کے بعد جو انسیجن ہے اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور پیٹ کی چربی بھی کم ہوگی۔ نیکسٹ یہ کہ جسم کا جو ہے وہ مساج کرنا، یعنی کہ مالش کرنا ہلکی پھلکی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر سی سیکشن ہوا تو اس کے 2 ہفتے تک جو ہے وہ آپ نہ کریں کیونکہ اب انسیجن جو ہے وہ اس کو ہیل ہونے دیں۔ مساج سے پیٹ کی چربی نرم ہو کر ٹوٹتی ہے اور لمف نوڈ سے ایک فلوئڈ خارج ہوتا ہے جس سے ڈلیوری خصوصاً سی سیکشن کے بعد وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ باڈی مساج سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ فلو میں روانی آتی ہے، جسم مختلف حصوں میں جو بلڈ کی مقدار اچھی جاتی ہے، آکسیجن اچھی جاتی ہے جس سے صحت یابی بھی ملتی ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ پھر باڈی مساج انڈورفن ایک ہارمون ہے، وہ خارج ہوتے ہیں جو کہ قدرتی پین کلر ہے۔ اس سے آکسیٹوسن بھی خارج ہوتا ہے جس سے بریسٹ ملک کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر پیدل چلنے سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ اس سے ماں کا جو ہے وہ موڈ بھی بہتر ہوتا ہے۔ مناسب سونا، ماں جو ہے وہ اپنی کم از کم 6 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کرے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایموشنل جو ہے وہ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے۔ یہ تھی جنرل ہدایات۔ اب آپ کو وہ مفید غذائیں بتاتا ہوں کہ جو پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر جب ڈلیوری کے فوراً بعد ہلکی پھلکی غذا ہی استعمال کرنی چاہیے، لیکن جو غذا استعمال کریں وہ غذائیت سے بھرپور ہو، وٹامنس ہوں، منرلز ہوں، پروٹین ہوں، فیٹ ہوں، کاربز ہوں، ساری بیلنس ڈائٹ ہو۔ جیسے ماں کی غذا ہوگی اس کی دودھ کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اب ماں جو خوراک کھا رہی ہے وہ خود کے لیے بھی اور بچے کے لیے دونوں کا اس پہ اثر ہوں گے۔ تو اگر اچھی خوراک کھائے گی اس کی صحت بھی بہتر ہوگی اور بچے کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ تو غذائیں بتانے سے پہلے آپ کو ایک قیمتی ریسپی ہوتی تھی جو کہ پہلے بہت چلتی تھی لیکن بعد میں پھر وہ
ایسا دور آیا کہ اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا، لیکن اب جو سائنس دوبارہ سے اس کی طرف آ رہی ہے، اولڈ از گولڈ ہے، اس کو پنجیری کہا جاتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ مفید اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، اور اس سے متعلق جو ایک میری ویڈیو ہے 28 مئی کی 2021، یہ آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ غذائیں کون کون سی ہیں کہ ہول گرین فوڈ ہے، اس میں شامل جو ہے وہ جئی ہے، براؤن رائس ہے، ہول جو ویٹ ہے، چکی کا آٹا، باجرہ، یہ استعمال کریں۔ پروٹینز کا استعمال کرنا چاہیے، گروتھ کے لیے بھی اور ریپیئر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے پروٹین، جس میں انڈا ہے، فش ہے، شوربے والی ہو، اومیگا 3 کا بہترین سورس ہے۔ اس کے علاوہ دیسی چکن ہے اور مٹن کا استعمال ہے۔ پھر وٹامنز اور منرلز کے حصول کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں، مطلب پالک اور میتھی کا استعمال، لیکن ساتھ میں موسمی پھل جو ہے وہ اچھی مقدار میں پابندی سے لیں۔ فائبر رچ فوڈ کا استعمال کریں، آئرن رچ فوڈ کا استعمال کریں، فلوئڈ جو ہیں وہ لیں، مناسب مقدار میں پانی بھی پیے، فریش جوسز پھلوں کے وہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ کا استعمال اور پانی کے استعمال زیادہ کریں۔ ڈیری فوڈز میں بھی دودھ اور دہی کا روزانہ استعمال کریں۔ کچھ ہربز ہیں جن میں سے اجوائن ہے، اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا قہوہ بنا سکتے ہیں۔ زیرے کا استعمال کریں، لہسن ہے، ادرک ہے، ان کا استعمال کریں۔ اب جو غذائیں منع ہیں، جن کو منع کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ چکنائی والی غذائیں ہیں، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، انہیلدی جو فیٹس ہیں ان کا استعمال بھیجا، ان سے اوائڈ کریں۔ تمام بیکری کی مصنوعات ہیں، سویٹ شاپ کی مصنوعات ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ مسالہ دار غذائیں ہیں، ان سے آپ اوائڈ کریں۔ چینی اور میدا کی غذائیں ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ چائے اور کافی سے اوائڈ کریں۔ نشاستہ والی یعنی وہ ہائی کاربز والی غذائیں ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں اس میں سے اوائڈ کریں، اور وہ غذائیں جو کہ پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہیں ان سے بھی اوائڈ کریں۔ جون سی چیز اوائڈ کریں گیس کرتی ہیں ان سے ضرور اوائڈ کریں، جو کہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، جو غذائیں ماں کو گیس کریں گی اس کے اثرات دودھ کے ذریعے سے بچے میں جائیں گے۔ بچے کے پیٹ میں بھی گیس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ پھر انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ تو یہ غذائیں جو ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں، ہیلدی فوڈ استعمال کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔